یہ واقعہ ایک ایسی ماں کا ہے جو خود بھی بھوکی تھی اور اس کی اولاد بھی بھوکی تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک سرد رات میں ایک آقا اور ایک غلام سفر کے لیے نکلے۔ ان کے حلیے سے ایسا لگتا تھا کہ آقا اپنے غلام پہ اپنی برتری نہیں دکھاتا، یعنی حلیہ دونوں کا ایک جیسا تھا۔ مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں میں سفر کرتے، پھر ایک مقام پہ پہنچے تو دور سے ایک خیمہ دکھا، تو آقا نے غلام سے کہا لگتا ہے کوئی قافلہ اس طرف آیا ہے، تو اور سردی کی وجہ سے ان لوگوں نے ادھر پڑاؤ کیا ہے، ادھر اسٹے کیا ہے، چلو آ کے ان سے پوچھتے ہیں جا کے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب یہ آقا اور غلام خیمے کے قریب گئے تو یہ خیمہ نہیں تھا، یہ ایک بوسیدہ اور پرانا گھر تھا۔ اندر گئے، اجازت طلب کی تو ایک عورت تھی جو ہنڈیا یا کھانا پکا رہی تھی، اس سے اجازت طلب کی کہ ہم اندر آ جائیں، تو اس عورت نے کہا کہ اگر کوئی خیر کا ارادہ ہے، بھلائی کا ارادہ ہے تو آپ آ جائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ آقا جب اندر گیا پوچھا کہ تم اس رات میں اندھیرے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، پیاس سے اور بھوک سے رو رہے ہیں، ان کے لیے میں پانی ابال رہی ہوں، کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اور یہ کہنے لگی کہ اللہ ہمارے امیر المومنین کو پوچھے کہ ہم یہاں اس حالت میں ہیں، وہ ہماری خبر گیری نہیں کرتے۔ تو آقا نے کہا کہ تمہارے امیر المومنین کو کیا پتا کہ تم اس حالت میں ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارا جو امیر ہے، امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے اس وقت کا، تو کیا وہ غفلت میں ہے؟ تو یہ سن کے جو آقا تھا اس کو بڑا برا لگا، اسے غمناک اس کی سچویشن ہو گئی۔ پھر اس کی حالت دیکھ کے اپنے غلام کو کہا چلو واپسی مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ یہ مقام جو تھا 3 میل دور تھا، واپسی جلدی جلدی اپنے علاقے کی طرف، شہر کی طرف چلے گئے تو آقا نے آٹا، گندم، کھجور اور کچھ مال وغیرہ لے لیا اور خود وہ بوری اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھنے لگا۔ آپ دیکھیں آقا تھا لیکن کندھے پہ بوری خود رکھ رہے ہیں آٹے کی۔ غلام نے کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا غلام ہوں، میں بوری اٹھاتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آقا نے بڑے خوبصورت فکر انگیز جملے کہے کہ آج تو دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن کل بروز قیامت میرے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ تو وہ شرمندہ ہوا اور اپنی آقا کی یہ فکر آخرت بھری بات سن کے نیچی نگاہیں کر لی۔ پھر یہ آقا مدینہ منورہ سے 3 میل دور اس عورت کے گھر پہ گیا، ہانڈیاں بنائی، روٹیاں بنائی، کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے ہاتھ سے نوالا کھلایا۔ جب بچے سکون سے کھانا کھا کے سو گئے تو اپنے غلام کا نام اسلم تھا، غلام اسلم سے کہنے لگا کہ ان کو بھوک کی شدت نے رلا رکھا تھا، جگا رکھا تھا، اب یہ سو گئے، اب مجھے قلبی سکون حاصل ہو گیا۔ ان کے ساتھ دلجوئی کے ساتھ کھیلا بھی۔ تو عورت کہنے لگی کہ ایک آپ ہیں اور ایک ہمارے امیر المومنین ہیں جنہیں ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ اتنے شفیق، اتنے رحم دل، ہم سے ساتھ اتنا اچھا آپ نے معاملہ فرمایا، آپ کو امیر المومنین ہونا چاہیے۔ آقا نے عاجزی کی کہ میں کہاں اور امیر المومنین کہاں، لیکن آپ امیر المومنین کی بارگاہ میں آئیں گی تو مجھے وہاں ضرور پائیں گی۔ اپنے غلام اسلم کے ساتھ یہ آقا مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں میں روانہ دوانہ ہو گئے۔ جی ہاں میرے سوشل میڈیا کے ناظرین، یہ کوئی اور ہستی نہیں، کوئی اور شخصیت نہیں، کوئی اور صحابی رسول نہیں، یہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد رسول حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا عرس مبارک ہم یکم محرم الحرام کو مناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے۔ بزرگوں نے یہ تک لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک پلڑے میں قیامت کے روز ایک پلڑے میں پوری امت کا علم رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھ دیا جائے تو یقیناً حضرت عمر بن خطاب کا علم ان سب سے بھاری ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔